علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، دنیا میں ایک انسان خوبصورت ہوتا ہے اور ایک خوبصورت ہوتا ہے. دونوں کے کمالات بیک وقت یکساں نہیں ہو سکتے. یا تو وہ انسان خوبصورت ہوگا تو خوبصورت نہیں ہو سکتا، یا خوبصورت ہوگا تو خوبصورت نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اور آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اور زندگی کی ورگردانی کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھے. آپ کیسے تھے؟ شاعر رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ میری آنکھوں نے آج تک آپ جیسا انسان نہیں دیکھا، آپ جیسا بیٹا کسی ماں نے جنا نہیں. آپ تمام عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے تھے اور آپ ایسے پیدا کیے گئے تھے جیسا کہ آپ ہونا چاہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ الفاظ غلط ہو، لیکن شاعر رسول کی زبان ہے، ادب کی زبان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام کے جو ریمارکس ہیں، جو تبصرے ہیں، وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل قرار دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل قرار دیا، نمونہ قرار دیا، اسوہ قرار دیا. اور کن لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے. ان لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے باتیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، گویا کہ ہر پہلو میں ہمارے لیے عبرت ہے، نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ القلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے میرے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر قائم ہیں. آپ سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا، آپ سے بہتر کردار کسی کا نہیں ہو سکتا، آپ سے بہتر اسوہ کسی کا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 6 سال نہیں، 7 سال نہیں، 8 سال نہیں، 9 سال نہیں، 10 سال. 10 سال خدمت کرنے کے بعد انس بن مالک کیا بیان کرتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط، میرے نبی نے کبھی اف تک بھی نہیں کہا. قربان جائیے ایسے نبی پہ. میرے بھائیوں، آج سماج کا جائزہ لے لے، معاشرے کا جائزہ لے لے، ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے لے. آج اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے رکھی ہے، اسے روپے پیسہ دیا ہے، اگر گھرانہ اس کا بہتر ہے، اگر اس کے پاس کوئی نوکر ہے، سروینٹ ہے، خادم ہے، تو اگر وہ سروینٹ اگر ذرا برابر بھی تاخیر کر دی چائے لانے میں، تو ہم اسے تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں. لیکن خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے
ہندوستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اللہ کے نبی نے کبھی اب تک بھی نہیں کہا. یہ اخلاق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث ہے اما عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, سامنے سے یہودیوں کا گزر ہوتا ہے. یہودی مارے حسد کے مارے بغض کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے دعا کے بددعائیہ جملہ کہا کہ السلام علیکم. انہوں نے لفظ کو پس کیا اور موت بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیوی اما عائشہ موجود ہے, جیسے یہ جملہ سنتی ہے اور کہتی ہے لعنت اللہ یا یہودی, اے یہودی تم پر اللہ کی لعنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مہلن یا عائشہ, اے عائشہ اتنے گوشے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, نرمی سے کام لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یہ اخلاق تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دشمنوں کو دوست بنانے کا سلیقہ آپ کو آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاہل قسم کے لوگ, دیہاتی قسم کے لوگ بھی آتے تھے. ایک مرتبہ آ کر ایک دیہاتی نماز ادا کی مسجد میں, اور نماز کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور بقیہ لوگوں پر رحمت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس دیہاتی کو اپنے پاس بلاتے ہیں, نوجوان صحابی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں لقد حجرت واسعا, تو نے ایک کشادہ چیز کو تنگ کر دیا, بلکہ اللہ کے نزدیک تنگی نہیں ہے, وسعت ہے, اللہ کے نزدیک کشادگی ہے. تمہیں یہ جملہ نہیں کہنے چاہیے تھا, یہ دعا نہیں کہنی چاہیے تھی, بلکہ یہ تم یہ کہتے کہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے آل اور اصحاب پر رحم فرما. یہ اخلاق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر جائیے میرے بھائیوں اور اخلاق کو دیکھ جائیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے اذن بالزنا. نوجوان ساتھی اس واقعے پہ غور کرنا, اس واقعے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اور کیا نوجوان کہتے ہیں اذن بالزنا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی پرمیشن دے دیجئے, زنا کی اجازت دے دیجئے, میں کبھی پھر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنوں اپنے پاس بلاتے ہیں اور قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں افتحب امک, کیا تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کیا جائے, کیا تم پسند کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نوجوان کہتے ہیں لا واللہ جعلنی فداک, میری ماں باپا پہ قربان, کبھی میں یہ کام گوارا نہیں کر سکتا اور کبھی یہ بھی نہیں گوارا کر سکتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ یہ کام کرے. آگے بڑھتے ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نوجوان کو سمجھاتے ہیں کہ کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کیا جائے, کیا تم پسند کرو گے؟ کیا تمہاری پھوپھی کے ساتھ کام کیا جائے, کیا تم پسند کرو گے؟ کیا تمہاری خالہ کے ساتھ یہ کام کیا جائے, کیا تم پسند کرو گے؟ وہ نوجوان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ کام میں پسند نہیں کر سکتا. بھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم اپنی ماں, بہن, بیٹی, پھوپھی, خالہ کے لیے کام پسند نہیں کر سکتے تو بھلا دوسرے لوگ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان صحابی کو سمجھا کر اور دعا دے کر بھیج دیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں, پھر وہ شخص, وہ نوجوان اس گناہ کی طرف پلٹا نہیں, اس گناہ کی طرف آیا نہیں, اتنے قریب کی طرف وہ شخص نہیں لوٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے. ذرا تصور کرے اگر معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہے, اس طرح کے حرکت ہو رہے ہیں, زناکاریاں عام ہو رہی ہے, قمار بازی عام ہو رہے ہیں, یا اس طرح کے اور بھی نشہ آور چیزیں عام ہو رہی ہے, تو سماج کے اندر کچھ ایک تنظیم کی تشکیل دے دیے اور اس طرح کی برائی پر قدم لگائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو, اخلاق کو فالو کرے, خود آپ کا معاشرہ بہتر معاشرہ ہو جائے گا. ہمارے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرے پڑے ہیں. آج ہم رونا روتے ہیں کہ آج ہمیں مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, مسلمان پریشان ہیں, مصائب کے شکار ہیں, اور اس طرح کے اور بھی جملے نکلتے رہتے ہیں مسلمانوں کی زبان سے. ذرا آپ غور کریں کہ آپ چلتے 1450 سال پہلے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہیں چلائے گئے, کیا آپ کی زندگی کو لہو نہیں کیا گیا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصائب نہیں ڈھائے گئے میرے بھائیوں.
لیکن انہوں نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ذریعے سے اپنے سماج کے لوگوں کو متاثر کیا. ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کریں. آج برادران وطن آپ سے متاثر تبھی ہوں گے جب آپ کا اخلاق بہتر ہوگا اور آپ کا کردار بہتر ہوگا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لاگو کریں, اپنی زندگی میں نافذ کریں, اپنے سماج میں لائے. یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہوں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین چاہنے سے زیادہ مجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, بہت مختصر مگر بہت جامع خطاب